بسم الله الرحمن الرحيم. عن زينب رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، گو اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے باب میں بہت تاکید بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ خواتین کو باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں چونکہ خواتین کے پاس عموماً زیورات ہوتے ہیں اور ان کو طبعاً زیورات سے محبت ہوتی، اس لیے باقاعدہ زیورات کو مینشن کیا کہ زیورات سے ہی کیوں نہ دینی پڑے، زکوٰۃ ضرور ادا کرو۔ آج ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے اس میں بنیادی چار چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، تو جب تک وہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رہی بات مال تجارت اور نقدی کی، تو جب اس کے لیے معیار ہے چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی، یعنی نقدی یا مال تجارت جب تک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچیں گے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,10,000 روپے ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس 1,10,000 روپے نقدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس موجود ہیں، بینک میں رکھے ہوئے ہیں، کسی ایزی پیسہ جیز کیش اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں ہے، یہ نقدی میں شامل ہے۔ یا مال تجارت، کسی جگہ چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے، کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ 1,10,000 سے زائد ہے۔ اس مال تجارت میں جو زمینیں خریدی جاتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو پلاٹ خریدے جاتے ہیں، پراپرٹی خریدی جاتی ہے وہ شامل ہے، جو شیئرز خریدے جاتے ہیں وہ شامل ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اگر 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کی تاریخ میں 1,10,000 سے زائد اس کی مالیت ہے مال تجارت کی، تو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اب اس کے حساب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک چارٹ بنانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس سونا ہے 1,00,000 روپے کا، چاندی ہے 1,00,000 روپے کی، مال تجارت ہے 1,00,000 روپے کا، ہمارے پاس نقدی ہے 1,00,000 روپے، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس 4,00,000 روپے جمع ہو گیا۔ اب اس میں ہم پانچویں چیز ایڈ کریں گے کہ ہم نے جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ کتنے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ بھی 1,00,000 روپے ہے، تو یہ ہمارے پاس کل ہو گیا 5,00,000 روپے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کا زکوٰۃ کا حساب بنانے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو پیسے ہم نے لوگوں کے دینے ہیں وہ اس سے نکال دیں گے۔ تو مثال کے طور پہ ہم نے لوگوں کا 2,00,000 روپے دینا ہے، تو 2,00,000 روپے اس 5 سے نکال دیں گے، پیچھے رہ گیا 3,00,000 روپے، تو 3,00,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ ہے طریقہ زکوٰۃ کا حساب کرنے کا۔ تو میں اس حوالے سے یہ بات ضرور درخواست کر دوں کہ زکوٰۃ کے مسائل بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ہم تو صرف اشارات کر سکتے ہیں۔ اصل میں آپ کو اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ان کے سامنے اپنا حساب بیان کرنا چاہیے، وہ اس کا حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بنا کے بتا دیں گے کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ ہم صرف اشارات کر سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس میں سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو استعمال کی ہیں، مطلب آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا موبائل ہے، گھر میں اور چیزیں جو استعمال کی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا ذاتی گھر ہے، وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ 1 2 3 4 جتنے بھی گھر ہوں، اگر آپ نے وہ کرائے پر بھی دیے ہوئے ہیں پھر بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کے آلات ہیں، مشینری ہے، کسی آدمی نے فیکٹری لگائی، اس میں جو مشینری پڑی ہے بھلے وہ 10 کروڑ کی ہے، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں، اس مشینری سے جو آمدن آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو کسی آدمی کے پاس بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے موبائل ہیں، بہت ساری گاڑیاں ہیں جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، تو ان ساری صورتوں میں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ جو ان سے آمدن آ رہی ہے اس آمدن پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ میں پھر درخواست کر رہا ہوں اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر کے ان سے زکوٰۃ کا نصاب بنایا جائے، علماء سے پوچھ کے، مسائل پوچھ کے زکوٰۃ ادا کی جائے، اور زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے تاکہ ہمارا مال اس میں اللہ کا اور غرباء کا، فقراء کا حق نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔